فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حضرات علماء کرام اور حاضرین مجلس، مجھے آپ حضرات کے درمیان آ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ دیکھ کر بھی کہ ماشاءاللہ اس مجمع میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ کم سے کم اس بات کی طرف اشارہ تو ہے کہ آپ حضرات کو اللہ کے دین سے محبت ہے، چونکہ آپ اس دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی فلمی ایکٹر تو آیا نہیں ہے، یہاں آپ جس شخص کو سننے کے لیے آئے ہیں اس شخص کو اس لیے سننے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ابھی تک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتا رہا ہے، اور آپ کی ان دعاؤں کا طالب ہے کہ وہ آئندہ بھی یہی کام کرتا رہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے، اور ایسے موقع پر جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کسی دینی شخص کو یا کوئی ایسا لیکچر کہ جس کا تعلق دین سے ہو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو یہ امید بڑھ جاتی ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے ایمان کی تحفظ کی خاطر کوئی بہت زیادہ قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے ہی سے آنے والی نسلوں کی ایمان کی تحفظ کا سامان کر چکا ہے، تبھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں نوجوان جمع ہیں، تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہے۔ لیکن ساتھ میں ہی یہ بھی کہتا چلوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے کہ جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کہیں دین کی بات ہو رہی ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو لوگ یہاں آ گئے وہ تو دراصل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہیں اور کچھ پیغام لے کر جائیں گے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو لوگ یہاں جمع ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں، وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب اس موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ کچھ صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ حج ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گئے، کہیں وہیں سے کہیں کوئی کسی علاقے میں چلا گیا، کوئی کسی علاقے میں چلا گیا، چونکہ اس نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے کہ جو لوگ یہاں تک نہیں آ سکے ان تک دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو ہماری نظر میں بھی یقیناً آپ کے حلقوں میں بھی، آپ کے سرکلز میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو آپ جانتے ہیں جو یہاں نہیں ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سمجھیں، اور اس کے بعد آگے ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں آ سکے۔ جو آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس آیت کا تعلق ہے وحی سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء کے پاس وحی بھیجی۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانیت میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو کہ جس طرح کا دعویٰ کسی اور نے کبھی پہلے نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے بعد جو دوسرے انبیاء آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم ہو علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت سلیمان ہو، حضرت داود ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام انبیاء ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اور پھر آخری پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ تو اگر دعویٰ یہ ہوتا کسی شخص کا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر اب یہ مسئلہ ہوتا کہ بھئی
یہ کیسے ثابت ہو کہ اس شخص کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے؟ تو پہلے تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ کون طے کرے گا کہ کسی کے پاس نہیں ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو سب کے پاس ہے، تو اب کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، چونکہ سب کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے پاس بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس وہی وحی ہے کہ جو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجی گئی۔ لیکن اس کے باوجود 1,00,000 کے قریب انبیاء آئے، اس کے باوجود آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی کہ جو وحی کے کانسیپٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے بندوں سے اس انداز سے کمیونیکیٹ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ اس کو اگر کوئی چیز بتانی ہے تو وہ ہمارے ذہنوں میں، ہر ایک کے ذہن میں وہ بات ڈال دے اور ہم سیکھ جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے ہم میں سے کسی ایک شخص کو منتخب کیا اور اس کے بعد اس تک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اپنا پیغام بھیجا، اور پھر اس کے بعد اس شخص نے نبی اور رسول بن کر اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ آخر وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس ایک شخص کو منتخب کیا گیا اور ہم تک پیغام پہنچایا گیا؟ بہت سے لوگ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی نبوت کا جو انکار کرتے ہیں وہ انہی بنیادوں پر کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک ذمہ داری دی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اسے دنیا کو استعمال کرنا ہے اور صحیح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ خالی دنیا استعمال کرنی ہے، وہ تو ہر ایک آدمی کر رہا ہے، وہ ظالم بھی کر رہا ہے، مظلوم بھی کر رہا ہے، وہ مسلم بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ وہ فرعون نے بھی کی تھی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی تھی، دنیا میں آئے تھے تو دنیا کی چیزوں کو استعمال کیا تھا۔ لیکن دنیا کو استعمال کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا کو صحیح سے استعمال کرنا ذمہ داری ہے۔ مثلا شراب ہے تو اس کو نہیں پینا ہے، اور پانی ہے تو اس کو پینا ہے۔ یہ ہے دنیا کو صحیح سے استعمال کرنے کی مثال، کہ جو چیز حلال ہے کھانے کی انہی کو کھانا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ان کو نہیں کھانا ہے۔ حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ حلال طریقے جو کمانے کے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے اور حرام طریقوں سے بچنا ہے۔ یہ ہے دنیا کو صحیح سے استعمال کرنے کی مثال۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا کو صحیح سے کس طریقے سے استعمال کریں؟ جس نے دنیا بنائی ہے وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر وہی نہ بتائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی عقلوں سے اندازہ لگا لیں یا دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، تصور کریں کہ آپ کسی کے یہاں مہمان بن کر گئے، اس کا بڑا شاندار مکان ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ ہے، کہیں سونے کی جگہ ہے، کہیں کھانے کی جگہ ہے، لیونگ روم بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی ہے، بڑا شاندار وہ مکان ہے، وہاں آپ گئے اور صاحب مکان یعنی آپ کا جو میزبان ہے وہ آپ کو کچھ نہ بتائے کہ اس والے صوفے پہ بیٹھنا ہے کہ اس والے، یہاں لیٹنا ہے کہ وہاں، یہاں کھانا ہے کہ وہاں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں بتاتا۔ آپ کو وہ اپنے گھر میں لے آیا تو آپ جتنے وقت اس گھر میں رہیں گے کنفیوژن کا شکار رہیں گے، اور اگر 2-3 لوگ ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس نے بلا تو لیا، یہ نہیں بتا رہا کہ بیٹھیں کدھر، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ کھائیں کیا، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ سوئیں کدھر۔ تو جب ایک مکان کے مالک کے تعلق سے ہمارا یہ تصور ہے کہ یہ جیسے بتائے گا ویسے کرنا مناسب ہے، چونکہ ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، تو اس کائنات کے مالک اور خالق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب ہم اس کائنات کے مالک اور خالق کے گھر میں آئے، اس کی بنائی ہوئی اور سجائی ہوئی دنیا میں آئے، تو اس دنیا کو کیسے استعمال کریں گے وہی تو بتائے گا۔ اگر ہم اپنے طور سے اندازے لگانے لگیں کہ ادھر اٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے، یہاں سے کمائیں گے وہاں سے کھائیں گے، تو ایسا ہوگا کہ ایک جگہ بیٹھنا کسی شخص کے لیے مناسب ہوگا تو دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہوگا، ایک جگہ سے کھانا ایک شخص کے لیے درست ہوگا تو دوسرے کے لیے درست نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہے گا کہ خنزیر کھانا بالکل درست ہے اور دوسرا یہ کہے گا کہ نہیں بکرا کھانا بالکل درست ہے، ایک کے یہاں بکرا حرام ہو جائے گا دوسرے کے یہاں خنزیر حرام ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اختلاف ہوگا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، انسان کو بطور مہمان یہاں بسایا اور یہ بتایا کہ کہاں رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کمانا ہے اور کیسے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وحی کی ضرورت کے بغیر، وحی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں خالق کی اور مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہاں، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں خالقی کو نہیں مانتا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے خوبصورت مکان میں وہ گیا اور یہ کہے کہ مکان میں نے تو نہیں بنایا لیکن کسی نے بھی نہیں بنایا۔ بھائی اگر آپ نے نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس نے بنایا تو ٹھیک ہم سمجھا دیں گے، لیکن یہ کہنا کہ کسی نے نہیں بنایا اور آپ نے بھی نہیں بنایا، اس سے بڑھ کر جہالت اور حماقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس کائنات میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات کو ہم نے نہیں بنایا لیکن کسی نے تو بنایا ہوگا، اور جس نے بنایا ہوگا اس نے کچھ کے اصول بھی طے کیے ہوں گے۔ انہی اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کا نام صحیح سے دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا ہمیں جبکہ وحی کا سلسلہ انسان اور اللہ کے درمیان قائم ہو۔ ایک اور وجہ بتاتا ہوں وحی کی، کہ وحی کا ہونا دراصل ہماری انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہمارا نیچر اس طریقے کا ہے کہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ وحی ہو اللہ اور بندوں کے درمیان۔ وہ اس طریقے سے کہ اس دنیا میں بلکہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خیر اور شر کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ہمارے اندر دماغ میں ہمیشہ شر اور خیر کے درمیان جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اچھا کام کریں نہ کریں، یہ برا کام ہے اس سے بچیں نہ بچیں۔ یہ شر اور خیر کا جو جھگڑا ہے یہ انسان کے اندر چلتا ہے، جانور کے اندر نہیں چلتا، یہ ملائکہ میں نہیں چلتا۔ ملائکہ میں خیر ہی خیر ہے اور شیاطین میں شر ہی شر ہے۔ انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور خیر اور شر کے درمیان مقابلہ بھی چل رہا ہے۔ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصطلاح اور ایک ٹرمینالوجی دی ہے۔ وہ ٹرمینالوجی ہے بہیمیت اور ملکیت۔ بہیمیت کا مطلب ہے اینیمالٹی، یعنی جانور پن۔ ہر انسان کے اندر جانور پن ہوتا ہے، اور آج اگر کوئی اس کا انکار کرے، خصوصاً اگر وہ شخص ڈارونین ایوولوشن کو مانتا ہے، تو پھر اس کو ڈارونین ایوولوشن سے برات کا اظہار کر دینا چاہیے، چونکہ ان کے مطابق تو انسان دراصل اینیمل کنگڈم کا ایک رکن ہے۔ تو اگر اینیمل کنگڈم کا ایک رکن ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اینیمالٹی تو ہوگی، کچھ نہ کچھ جانور پن تو ہوگا۔ تو ہر انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانور پن رکھا ہے، اسی کو شر کہا جاتا ہے۔ جو شر اور برائی اس کے اندر آتی ہے یہ اسی جانور پن سے آتی ہے۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مادہ بھی رکھا ہے کہ وہ فرشتوں جیسا بننا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے سامنے کسی اچھے انسان کی مثال دیں تو دل میں اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں بھی اچھا ہوتا۔ ایک ڈاکو، ایک چور، ایک ظالم، کرپٹ انسان، اس کے سامنے جب آپ اچھائی کا ذکر کریں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وقتی طور پر ہی صحیح متاثر نہ ہو۔ وہ متاثر ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میں بھی اس دلدل سے کاش کے نکل جاتا۔ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ اور پڑاؤ پر اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہی وہ خیر کا مادہ ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ملکیت، یعنی فرشتہ پن۔ تو ایک طرف جانور پن ہے اور ایک طرف فرشتہ پن ہے، اور دونوں کے درمیان مقابلہ آرائی تقریباً ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ شر کی جیت ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ خیر کی جیت ہوتی ہے، لیکن اگر دو فورسز ایکول ہوں تو یہ ضروری ہے کہ کسی ایک فورس کو جیتنے کے لیے کہیں ایکسٹرنل اس کی مدد ملے، اس کو مدد ملے، کہیں سپورٹ ملے۔ یہ جو ایکسٹرنل مدد آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ اگر شیطان کی طرف سے مدد آئے تو شر کا غلبہ ہوگا اور خیر مغلوب ہوگی، خیر ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں جتنے ظالم، جابر اور فرعونہ اور نمرود و شداد و حامان پیدا ہوئے ہیں، ان سب میں جو سپورٹ آئی باہر سے وہ شیطان سے آئی۔ انہوں نے شیطان کی سپورٹ کو قبول کیا، شر کا غلبہ ہوا، خیر کی ہار ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے شروع کیے۔ لیکن اگر کسی انسان میں خیر کا غلبہ ہے
اور شر کو شکست ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مدد آئی ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ رحمان کی طرف سے آنے والی مدد کی بنیاد پر خیر غالب ہوتی ہے اور شر کو شکست ہوتی ہے۔ یہ جو رحمان کی طرف سے مدد آتی ہے اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم انسانوں میں مستقل خیر اور شر کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے، کانفلکٹ چل رہا ہے۔ کبھی یا تو شر کو غالب ہونا ہے یا خیر کو غالب ہونا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ دونوں 50-50 ایکول فورس رہیں ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک، یا تو اس کو غلبہ ہوگا یا اس کو غلبہ ہوگا۔ اگر خیر کا غلبہ چاہیے تو وحی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے نیچر اور ہماری طبیعت، ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان کمیونیکیشن ہو، اور اللہ یہ بتائے کہ تمہیں میرے مرضی اور میرے طریقے کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہم میں خیر غالب ہو اور شر ختم ہو جائے یا کم سے کم مغلوب ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی اسی طرح بھیجی جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ نبوت دراصل سفارت کا نام ہے۔ سفارت یعنی ایمبیسڈر۔ ایک نبی اور رسول اللہ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ نبوت کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہی سفارت بین العبد و بین اللہ، کہ یہ سفارت ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان۔ اور اس نبوت کا جو مقصد ہے وہ ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو ختم کیا جائے اور ان کو آسان بنایا جائے۔ یعنی ایک نبی کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ بتا دے، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک نبی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آسانیاں کیسے ہوں وہ بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو لمبی چوڑی شریعت نہیں دی گئی تھی، ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ سروائیول کیسے کرنا ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چونکہ انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا، انسانیت کو یہ جاننا تھا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ہماری نسل کیسے چلے گی، نکاح کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں انہی چیزوں کا غلبہ تھا اور انہی چیزوں کی تعلیم تھی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی شریعت آنے تک دنیا یہ سیکھ چکی تھی کہ سروائیول کیسے ہوگا۔ دنیا یہ بھی سیکھ چکی تھی کہ ریشنالٹی کیا ہے۔ دنیا کے سامنے ارسطو کا فلسفہ، افلاطون کا فلسفہ اور بڑے بڑے جو فلسفرز تھے یونان کے، ان کا فلسفہ آ چکا تھا۔ اس کے بعد، اس کے بھی 500 600 700 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ان تمام فلسفرز کو آسان انداز میں قرآن کے آسان جملوں کے ذریعے چیلنج کرتے ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں جو آج تک فلسفرز کے اوپر بھاری ہیں اور فلسفرز ان دلائل کا جواب نہیں دے سکے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آخرت کی زندگی بھی آسان اور دنیا کی زندگی بھی آسان۔ ہمیں نبوت سے پتا چلا کہ رہنا کیسے ہے، سہنا کیسے ہے، سلیقہ کسے کہتے ہیں، زندگی کو جینا کیسے ہے، اور نبوت ہی کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا کہ آخرت میں کامیابی کسے کہتے ہیں، کیسے آخرت میں کامیابی ہوگی، دلائل کے میدان میں ہم کیسے اپنے مخالف کو خاموش کریں گے، کیسے ہم وحدانیت کی دلیل دیں گے، کیسے نبوت کی دلیل دیں گے، کیسے وجود خدا کی دلیل دیں گے۔ یہ تمام باتیں انبیاء علیہم السلام سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کا کام اللہ کا سفیر بننا ہے۔ نبی کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے لیڈرشپ، سیادت۔ دوسری چیز ہے حکمت یعنی وزڈم، اور تیسری چیز ہے تربیت۔ اگر کوئی نبی ایسا ہو کہ جس میں لیڈرشپ کوالٹیز نہ ہو تو وہ نبوت کے لیے، اگر ہم کسی کو مانتے ہیں کہ بھئی فلاں نبی ہے، کسی جھوٹے شخص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، قادیانی کے بارے میں مان لیا جائے کہ یہ نبی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو نبوت کے مقام پر فائز کیا جائے، چونکہ جو بنیادی کوالٹی ہے وہی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے 10-15 فین ہوں، لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند ہزار لوگ آپ کو فالو کرتے ہوں۔ آج کے زمانے میں کچھ سبسکرائبرز اکٹھے کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے سبسکرائبرز ہیں کیا آپ ان کو لیڈر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ وہ انٹرٹینر ہو سکتے ہیں، وہ آرٹسٹ ہو سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ڈانسرز ہو سکتے ہیں،
وہ ریلرز ہو سکتے ہیں لیکن وہ لیڈرز نہیں ہیں, وہ ریلرز ہیں. تو سبسکرائبر ہونا یا کچھ فین فالوئنگ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فلاں شخص کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. انبیاء میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, اور اس کا جو معیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دیا. وہ یہ ہے کہ ایک انقلاب آیا اور ایسی جگہ آیا کہ جہاں خدا کو ماننے والے نہیں تھے, ایسی جگہ آیا کہ جہاں لڑکیوں کو قتل کرنے والے تھے, ایسی جگہ آیا جہاں عورتوں کو سیکنڈ بلکہ تھرڈ گریڈ سمجھنے والے لوگ تھے, ایسی جگہ آیا کہ جہاں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ایسی جگہ آیا کہ جہاں قبائلی نظام بڑا سخت تھا, ایسی جگہ آیا کہ جہاں ایسا نظام تھا کہ اس نظام کو ختم کرنا اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے مساوی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ اٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. 10 سال کا عرصہ نہیں گزرتا, 13 سال کا عرصہ نہیں گزرتا کہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ان کی متبع بن جاتی ہے, اور اس کے بعد اگلے 10 سال میں اس پورے علاقے کا یعنی پورے علاقے کا رخ ہی بدل جاتا ہے, پورا کا پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. یہ انقلاب, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ کی دلیل ہے. یہ پیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کر دیا. تو نبی کے اندر سیادت کا ہونا ضروری ہے. کوئی یہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے امتی میں 1 یا 2 ہی لوگ ہوں گے, اور بہت سے انبیاء تو ایسے ہیں کہ جن کا کوئی بھی امتی نہیں ہے. تو کیا ان میں لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں تھی؟ تھی, ان میں بھی لیڈرشپ کی کوالٹی تھی. لیکن کسی بھی شخص کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن ہی جائے. بعض لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ کوالٹی ہے لیکن موقع نہیں ملا, وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکے, لیکن کوالٹی اپنی جگہ موجود ہے. ایسے ہی ان انبیاء میں بھی کوالٹی تھی لیکن موقع نہیں مل سکا کہ ان کے امتیوں کی تعداد بڑھے. تو پہلی چیز ہے سیادت. دوسری چیز ہے حکمت, وزڈم. اگر کسی شخص میں لیڈرشپ کوالٹی ہو لیکن وزڈم نہ ہو تو اسی کو ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے. ایک آدمی لیڈر ہے لیکن حکمت کے ساتھ لوگوں کو لیڈ نہیں کرتا, بلکہ جابرانہ انداز میں, جاہلانہ انداز میں, ظالمانہ انداز میں وہ لیڈ کرتا ہے لوگوں کو, تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈکٹیٹر کہیں گے. اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسا خراب آدمی ہے کہ خدا نے اس کو اس مقام پر فائز کیا جہاں یہ لوگوں کو لیڈ کرے لیکن یہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرتا ہے. تاریخ میں ایسے کتنے ہی کردار دنیا کے سامنے گزرے ہیں کہ ان میں سیادت تھی. فرعون کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی جبھی تو فرعون بنا. ہٹلر میں لیڈرشپ کوالٹی تھی تبھی تو وہ ایک ملک کا سربراہ مملکت بنا. لیکن یہ لوگ حکمت سے خالی تھے. تو انبیاء میں لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہوتی ہے, اور پھر حکمت کے علاوہ تربیت بھی ہوتی ہے. یعنی ان کی اپنی تربیت بھی کامل ہوتی ہے اور وہ دوسروں کی کامل تربیت بھی کر سکتے ہیں. جب یہ 3 کوالٹیز انبیاء میں ہوتی ہیں تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کو, ایسے افراد کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں. جن میں یہ تینوں کوالٹی نہ ہو ان کو منتخب نہیں کیا جاتا. یعنی یہ تینوں کوالٹی ان افراد میں ڈالی جاتی ہیں تب جا کر ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبوت کا منصب کسبی نہیں ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کہ یونیورسٹی میں داخل ہو کر نبی بن جائیں, وہ ایک ڈگری ہے نبوت کی, 2 سالہ ڈگری چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کتنی ہی محنت کریں گے, کوشش کریں گے, جی جان لگا دیں گے, آپ نبی نہیں بن سکتے چونکہ آخری نبی آ چکے. بلکہ آخری نبی سے پہلے بھی اگر آپ ہوتے اور کوشش کرتے کہ میں نبی بن جاؤں, بہت سے لوگوں نے ٹرائی ماری لیکن کوئی نبی نہیں بن سکا. نبوت ملتی ہے اللہ کی طرف سے, نبوت کسبی نہیں ہے, وہابی ہے. نبوت اللہ کی طرف سے گفٹڈ ہے. نبوت وہ مقام ہے کہ جس پر اللہ فائز کرتا ہے. کوئی انسان کتنا ہی چاہے وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا. تو نبی کا ہونا کسی بھی امت کے لیے بلکہ اس دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت کا, شفقت کا, رحمت کا, اور اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں سے پیش آئے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچتے چلے آئے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد, اب جب کہ ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, ہم آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں, ہم آپ کو سن نہیں رہے ہیں, ہم آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہیں,
لیکن آپ کی سنت موجود ہے, آپ کی شریعت موجود ہے, آپ کا لایا ہوا پیغام موجود ہے. اس شریعت کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیں, ظلم نہیں ملے گا. اس شریعت کے کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیں, رحمت ہی رحمت ہوگی. وہ رحمت انسان کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بھی, غیر مسلموں کے لیے بھی, تمام جانداروں کے لیے بھی, ان جانداروں کے لیے کہ جن میں عقل ہے اور ان جانداروں کے لیے بھی کہ جن میں عقل نہیں ہے. ہر ایک کے لیے وہ شریعت میں اور دین میں ہمیں رحمت ملتی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم نے خدا کے وجود کو مان لیا تو ہم وحی کی ضرورت کے قائل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مانیں کہ آپ کی ایک ایک سنت کو ہم حفظ جاں بنا لیں, آپ کی ایک ایک سنت کو اور آپ کے ایک ایک طریقے کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جب یہ ہوگا تو پھر دوسرے لوگوں کی زندگی ٹرانسفارم ہوگی. اگر آپ یہ سوچیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول تھے, ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا چاہیے. رہی بات سنتوں کی تو ٹھیک ہے, جب میں 60+ ہو جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کر ہی لوں گا. تو اگر یہ رویہ ہے تو پھر آپ نے جو زندگی کا جو ایک پرائم ٹائم ہے اس کو مس کر دیا. ذرا تصور کیجئے کہ آپ نوجوانی کے آغاز میں ہو, 15-16 سال آپ کی عمر ہو, اور آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے, 60+ جب ہو جائیں گے تو پڑھیں گے, اس کے بعد پھر محنت کریں گے, پھر زندگی جئیں گے. تو اگر یہ خیال ہے تو ایسے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا. ایسے ہی وہ آدمی جو 15-16 سال کی عمر میں ہے, اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر دین پر عمل کر ہی لوں گا, مسجدوں میں نماز کے اندر آ ہی جاؤں گا, سنتیں میری زندگی میں آ ہی جائیں گی, اگر ایسا ہے تو 60+ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے کہ جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کے دماغ میں خبط طاری ہو جاتا ہے اور وہ دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں. تو نوجوان دراصل کسی بھی قوم کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوانوں کو گائیڈ کریں, یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو بتائیں کہ دین کے اوپر کیسے چلنا ہے اور دوسروں کو دین پر کیسے لانا ہے. ہم میں سے جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں. نبی اگرچہ ایک وہابی منصب ہے, یعنی آپ خود سے نبوت اختیار نہیں کر سکتے, نبی نہیں بن سکتے, لیکن نبی کا نمائندہ بن سکتے ہیں. نبی کا نمائندہ ہونا اس کے لیے کوئی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلیکشن نہیں ہوتا, توفیق ہے. آپ مسجد میں آ گئے اور آپ نے چاہا کہ میں نبی کا نمائندہ بنوں اور میں لوگوں تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤں. میں اپنے حلیے سے, اپنے انداز سے, اپنے لباس سے, اپنے طور طریقے سے, اپنے طرز عمل سے, اپنے جیسچر سے, اپنی گفتگو سے, اپنے اشاروں سے, اپنے کنایوں سے اور اپنی طرز زندگی سے, اپنے لائف اسٹائل سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے, میں لوگوں کو بتاؤں کہ دین کیا ہے, میں لوگوں کو بتاؤں کہ رسول کون تھے, میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کی خصوصیت کیا ہے, میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کیوں اہم ترین مذہب ہے, میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام ہی کیوں اکلوتا اور اکیلا آپشن ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں یہ رویہ اختیار کریں گے تو آپ چلتے پھرتے دائی ہیں اگرچہ آپ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلے. تو میرے بھائیوں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ڈائیلاگ کے نام پر اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پر مذاہب کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں, تمامی مذاہب کے خلاف. اور چونکہ اسلام ایک لوتا حقیقی دین الہی ہے تو جہاں جس درخت پر پتھر ہوں گے تو پھر لوگ تو ادھر ہی حملہ آور ہوں گے, وہیں پر جس درخت میں پھل ہوں گے اسی درخت پر پتھر مارے جائیں گے, لوگ وہیں حملہ آور ہوں گے. تو اسلام ایک پھلدار درخت ہے, اس لیے پتھر بھی ادھر ہی آتے ہیں. تو اگر آپ اس پھلدار درخت کے سائے میں ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم ان پھلوں کی حفاظت کیسے کریں, کہ لوگ اس درخت کی طرف پتھر بازی نہ کریں, یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو آج کی جو یہ نشست ہے اس میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد ول اوپن دا فلور, کہ جو آپ کے کوشچنز ہیں انشاءاللہ وہ لے لیے جائیں. نماز میں کتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ حضرات کے کچھ سوالات ہوں اور سوالات کے لیے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی گئی ہیں اس کو براہ کرم ذہن میں رکھیں.
ایسا نہیں ہے کہ جو سوالات آپ رکھیں گے اور جو جوابات میں دوں گا وہ بڑے یونیک ہوں گے, دنیا میں کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے پائے گا, ایسا نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بھی ذہن میں آئی بتا دوں, ہمارے اندر ایک رویہ بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے, اور وہ رویہ یہ ہے کہ ہم فتنوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. فتنوں کو ہم بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھائی الہاد اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ پتھر ہٹاؤ ملحد نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ملحدوں کو جانتے ہوں گے, لیکن جتنے مومنوں کو جانتے ہیں کیا اتنے ہی ملحدوں کو جانتے ہیں؟ مومنوں کو زیادہ جانتے ہیں, ملحدوں کو کم جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پتھر کے نیچے ملحد نہیں ہے. تو ہاں یہ فتنہ ضرور ہے, ایک مسئلہ ضرور ہے. اگر مسئلہ ہے تو اس کو ایڈریس بھی کیا جائے گا, لیکن ہم بیٹھ کر کہنے لگے یہ ملحد ہو گیا, وہ ملحد ہو گیا, الحاد ادھر پھیل گیا, ادھر چلا گیا, وہاں نکل گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گویا کہ اسلام میں یا مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ, ہر ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری وہ کھڑا ہوگا اور کسی کے ایمان کو سلب کر لے گا. ایسا نہیں ہے. الحاد ایک مسئلہ ہے, بہت سے مسائل ہیں. لوگ بیمار ہوتے ہیں تو الحاد کی طرح یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے, کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس کا اسپیشلسٹ بنایا ہے, وہ علاج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. کتنے ہی ملحد ایسے ہیں کہ جو واپس اسلام میں داخل ہوئے ہیں, الحمدللہ, کتنے ہی ملحد ایسے ہیں. تو ہماری سوسائٹیوں میں فتنے ہیں, لیکن ان فتنوں کو بڑا بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے. جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے, اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سوالات لیتا ہوں, اور کوشش کی جائے گی کہ مختصراً سبھی کے جواب دیے جائیں. سوال پہلے سے آیا ہوا ہے, اس کو میں ذرا سا ایڈریس کر لوں, مختصر سا ہے. تو کسی ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کسی ایک شخص کے بارے میں یہ وسوسہ یا خیال آ جائے کہ یہ نبی ہے, یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے, میں ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہوں ان وسوسوں یا خیالات سے, اس سے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود ہی ایمان رہے ہیں کہ وسوسہ ہے اور توبہ بھی کر رہے ہیں تو ایمان تو مضبوط ہو رہا ہے, نیچے نہیں جا رہا, اوپر جا رہا ہے. یہ جیسے شیئر مارکیٹ میں اچھال آتا ہے, ایسے ہی ماشاءاللہ ایمان میں اچھال ہے خوب. اس کے بعد اگلا سوال انہی صاحب کا ہے, اور یہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے. مفتی صاحب اگر اللہ کے بارے میں کچھ وسوسے اور خیالات آئیں تو جس طرح شیطان ایسے وسوسے جس سے اللہ خفا ہو جائے, آگے کچھ یہ ہے تو اردو میں, لیکن یہ والی اردو تھوڑا میرے سر کے اوپر سے گزر گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی وسوسوں سے ہی ہے. تو بھائی دیکھیں, وسوسوں کے بارے میں جو اصولی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور جو چیز انسان کو پریشان کرنے کے لیے ہو, رحمان کبھی بھی ایمان کو ان کی وجہ سے سلب نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اس لیے ان وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. آ رہے ہیں, آنے دیں. یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر میں مثلاً اگر لائٹ جلائی اور اس کی وجہ سے کچھ کیڑے مکوڑے اندر آ جائیں تو ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا احتیاط کریں گے. وہ جو کچھ چیزیں لگاتے ہیں آج کل, ڈیوائسز, جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور جائیں, وہ بھی لگا لیں گے. لیکن اس کے باوجود 2-4 کیڑے اگر آئیں تو آنے دیں. مطلب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ تو ایسے ہی جو وساوس ہیں یہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں. بس آپ توبہ کر کے وہ ڈیوائس لگا لیں کہ جس سے وسوسہ باہر رہے. لیکن اس کے باوجود بھی 2-4 اگر وسوسے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایمان آپ کا محفوظ ہے اور آپ خوش و خرم رہیں. جی میرے خیال سے بیٹری کا مسئلہ موسٹلی جو یہ لے لیں, یہ بیٹری کا مسئلہ ہوگا شاید. ہاں آپ اتنے سوال تو کر ہی نہیں, ٹھیک ہوتا رہے گا. میرا یہ سوال ہے کہ دراصل جو
بچوں میں آج یہ رہتا ہے کہ بہت سارے بچے اس چیز کا شکار رہتے ہیں ایتھیزم کا. تو چونکہ اسکول میں جو ہے ان کو سائنس کو بہت جو ہے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے بہت زبردست صحیح چیز ہے, اور ریلیجن جو ہے اس میں بہت ایمبیگوٹی ہے, مطلب اس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو نہ ہو. تو اس طریقے سے جو ہے بچوں کے ذہن پر بہت اثر پڑتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس چیز کو ٹھیک کریں. محترم کا سوال یہ ہے کہ آج کل بچوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سائنس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے, اور ریلیجن کو انڈرمائن کیا جاتا ہے سائنس کے مقابلے میں. تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سائنس کو اصل میں کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے. اچھا, سائنس کلمہ کیسے پڑھے گی؟ سائنس کا جو میدان ہے وہ مورالٹی نہیں ہے. سائنس آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گی کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. مثلا سائنس آپ کو یہ بتائے گی, یہ ڈسکشن چلتا ہے امریکہ میں, اور امریکہ میں بہت سارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان میں ایک ایشو ہے ابورشن. اس بنیاد پر باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہم پرو چوائس ہیں, دوسری کہتی ہے کہ نہیں ہم پرو لائف ہیں. یعنی جو پرو لائف ہیں وہ ابورشن کے خلاف ہیں, اور جو پرو چوائس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ حق ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہو جائے تو وہ ابورشن کرا سکتی ہے. یہ ایک مسئلہ بہت عرصے سے وہاں چلا آ رہا ہے, گزشتہ 50-55 سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے, سب چیزیں ہیں. تو سائنس سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ کیا کون سے ہفتے میں پیٹ میں پلنے والے بچے کو درد محسوس ہوگا اگر ابورشن کیا جائے, تو سائنس بتا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہو کہ وہ بتا دے کہ تیسرے ہفتے میں, کہ چوتھے ہفتے میں, کہ پہلے ٹرائیمیسٹر میں, کہ دوسرے ٹرائیمیسٹر میں یہ بچہ جب اگر اس کو ابورٹ کیا جائے تو وہ درد محسوس کرے گا. یہ سائنس بتا دے گی. لیکن اگر آپ سائنس سے یہ پوچھیں کہ درد محسوس کرنے سے پہلے یا بعد میں ابورشن کرنا مناسب ہے, ابورشن کرنا ایک اخلاقی چیز ہے یا نہیں, سائنس یہاں پلڑا جھاڑ لے گی کہ چونکہ اس کا میدان ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ایک ہی مسئلہ ہے ابورشن کا, ایک میدان میں سائنس آپ کی رہنمائی کرے گی چونکہ اس میدان میں کر سکتی ہے, اور اسی مسئلے کے مطابق آپ نے وہی سوال ذرا سا پہلو بدل دیا, یہاں سائنس آپ کو کوئی رہنمائی نہیں دے گی. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا کانٹرڈکشن, کسی بھی دو چیزوں کے درمیان اگر کانٹرڈکشن ہو, کیا یہ ویلڈ ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ کانٹرڈکشن ویلڈ نہیں ہے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ اس وقت اس مسجد میں جمع ہیں, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور اسی وقت ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ بھی دیا جائے کہ ہم لوگ اس وقت اس مسجد میں جمع نہیں ہیں, تو زمانہ بھی ایک ہے, مکان بھی ایک ہے, کہنے والا بھی وہی ہے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی سیم ہے, اور دو کانٹرڈکٹری اپوزٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اور میں یہ کہوں کہ یہ دونوں کے دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں, تو آپ میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کانٹرڈکشن کے انویلڈ ہونے کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کانٹرڈکشن کے انویلڈ ہونے کا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے, بس انویلڈ ہے تو ہے. پوری دنیا انویلڈ مانتی ہے تو مانتی ہے, یہ ہماری فطرت کی آواز ہے کہ کانٹرڈکشن انویلڈ ہے. سائنس یہاں آپ کی نہ رہنمائی کرتی ہے, نہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کی رہنمائی کے بغیر ہی جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, کانٹرڈکشن اس وقت بھی انویلڈ تھا. آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہم یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں, آج بھی انویلڈ ہے, کل بھی انویلڈ تھا, اس سے پہلے بھی انویلڈ تھا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سائنس کا ایک خاص میدان ہے, اس میدان کے آگے سائنس کام نہیں کرتی ہے. مذہب ہمیں مورالٹی سکھانے کے لیے آیا ہے, دین ہمیں مورالٹی بیان کرنے کے لیے آیا کہ کیا چیز مورل ہے, کیا چیز امورل ہے, کون سی چیز خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور کون سی چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہے. تو اگر ہم سائنس کو استعمال کر کے بنیاد بنا کر ریلیجن کو انڈرمائن کریں گے تو ہم نہ تو سائنٹسٹ ہیں اور نہ ریلیجس ہیں. یہ سائنس کے رویے کے بھی خلاف ہے اور مذہب کے رویے کے بھی خلاف ہے. یہ تو ہو گئی اصولی بات.
اب جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ سائنس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے، تو ہم نے کلمہ پڑھانے کا آغاز کر دیا ہے. میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں کہ ہم نے کلمہ پڑھانے کا آغاز کر دیا ہے. کہاں کیا ہے؟ امریکہ میں کیا. جو بھائی اگر امریکہ میں اس کا ٹھپا لگ کر آئے گا تبھی تو آپ قبول کریں گے. اگر ٹھپا وہاں نہیں لگے گا تو کیوں مانیں گے؟ تو اس لیے الحمدللہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، ہمارا جو اسکول ہے برہان اکیڈمی، اس کے تحت ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کو بولتے ہیں ایپسٹمک ری اورینٹیشن. ایپسٹمک نکلا ہے ایپسٹیمولوجی سے، یعنی علم، اور ری اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ اس کا ہم رخ بدل رہے ہیں. وہ رخ کیسے بدلیں گے؟ سائنس انشاءاللہ کل بھی آپ کو بتائے گی کہ انجن کیسے بنے گا، جہاز کیسے اڑے گا، گاڑی کیسے چلے گی، بھاپ کیسے نکلے گی، سائنس تب بھی بتائے گی. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی بتائے گی کہ میری معلومات خدا کے تعلق سے محدود ہیں. سائنس آپ کو کبھی بھی خدا کے تعلق سے گمراہ نہیں کرے گی. ہم نے الحمدللہ اس اسکول میں ایپسٹمک ری اورینٹیشن پروجیکٹ کے تحت باقاعدہ کتابیں اثرنو لکھنی شروع کی ہیں، انگلش لینگویج آرٹس، سوشل اسٹڈیز، سائنس اینڈ میتھ کے تعلق سے. نرسری سے لے کر 12ویں تک 2029 تک انشاءاللہ یہ کورس پورے ورلڈ وائڈ اویلیبل ہوگا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسکولوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ مان لیجئے اگر ایسا پڑھایا جا رہا ہے تو وہ اسلامک اسکول نہیں ہے، وہ مسلم مینجمنٹ اسکول ہو سکتا ہے. تو بچوں کی اس ذہن سازی کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ جو چیز جیسی ہو اس کو اتنا ہی اہمیت دیں اور اتنا ہی اس کی حد میں رکھیں. جزاکم اللہ. بغیر مائک کے کرے میں ریپیٹ کر دوں گا. جی جی ایتھیسٹ اور ایتھیسٹ جو ہے وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑا بھی ہیں اور وہ نہیں دے سکتے. ان کے ذریعے بھی ان کی طرف سے یہ ایک آبجیکشن ہے ہمارے اوپر کہ آپ بھی کلیم کر رہے ہو. تھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے کہ خدا ہے. کیا ہمارے اوپر برڈن آف پروف ہے؟ اگر ہے تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے، چونکہ مائک ٹھیک نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دوں کہ ایتھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے اور تھیسٹ بھی کلیم کرتا ہے. ایتھیسٹ کلیم کرتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، تھیسٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ خدا موجود ہے. تو برڈن آف پروف کس پر ہے؟ دونوں پر ہے یا کسی ایک پر ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہم جو دلیل دیتے ہیں خدا کے وجود کی، دلائل بہت ہیں، اور اب تو ہر ایک کی زبان پہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ماشاءاللہ رٹا ہوئی ہے، تو دلائل بہت ہیں. لیکن جو دلیل ہم دیتے ہیں وہ احساناً دیتے ہیں، یعنی یہ ہمارا سمجھ لیجیے احسان ہے، فیور ہے. ہم آپ کے اوپر ایک فیور کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک دلیل سکھلا دی، ورنہ دلیل دینے کا اصل جو برڈن ہے وہ ایتھیسٹ کے اوپر ہے، تھیسٹ کے اوپر نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل دعویٰ خدا کے وجود کا تو تھیسٹ کا ہے، تو جو کسی چیز کی موجودگی کا دعویٰ کرے برڈن اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں یہ کہوں کہ یہ ایک مشہور اعتراض ہے بلکہ دلیل ہے کہ بھئی ایک آسمان میں ایک کیٹلی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر رہی ہے. میں اگر دعویٰ کروں گا تو ثابت تو مجھے ہی کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں کہوں کہ آسمان میں کوئی ایسی کیٹلی نہیں ہے جو اس طرح پھر رہی ہے تو اس کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنے سر کے بل چلتا ہے تو ثابت مجھے کرنا پڑے گا. ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے ایسے کسی انسان کو نہیں دیکھا جو سر کے بل چلتا ہو، تو کیا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. تو ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے ایتھیسٹ کی طرف سے کہ دعویٰ تو تم لوگوں نے کیا ہے کہ خدا موجود ہے، تو ثابت بھی تم ہی کرو. ہم سے کیوں مانگتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. جو عدم وجود کا یعنی موجود نہ ہونے کا دعویٰ کرے دلیل اس پر نہیں ہے. لیکن یہ دراصل بہت بڑا دھوکہ ہے. فلسفی میں اسی طریقے سے لا میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ پلینٹف یا کلیمنٹ کس کو کہتے ہیں اور ڈیفینڈنٹ کس کو کہتے ہیں تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر کسی چیز کا سٹیٹس کو ہے اور آپ اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور کوئی شخص اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے تو وہ شخص کے جو سٹیٹس کو کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ مدعی کلیمنٹ یا پلینٹف کہلاتا ہے.
میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے میری سٹریمز دیکھی ہیں ان کو شاید یہ مثال پتہ بھی ہو. چلیں اس مسجد کی مثال لے لیں. کیونکہ آدمی آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو میرا گھر تھا پہلے، اس گھر کو ڈیمالش کر کے آپ نے مسجد بنا دی، اور اسٹیٹس کو صدیوں سے یہ چلا رہا ہے کہ یہ مسجد ہے. تو اب دعویٰ مدعی کون ہوگا؟ کیا مسجد میں پڑھنے والے نمازی یا مسجد کی کمیٹی اور متولی یہ مدعی ہوں گے، یا وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مسجد نہیں ہمارا گھر تھا وہ مدعی ہوں گے؟ کن لوگوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کیا؟ جن لوگوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کیا وہ مدعی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود مدعی ہیں. جو آدمی یہ کہے کہ خدا نہیں ہے وہ اسٹیٹس کو کا انکار کر رہا ہے. چونکہ انسانی تاریخ میں آپ کتنے ہی پیچھے چلے جائیں خدا کا تصور اور وجود موجود ہے. اگر آپ سوشیالوجی کی کچھ کتابیں پڑھیں اس میں، اور خصوصاً نوال ہرارے کی جو بڑی مشہور کتاب ہے اور ایتھیسٹوں کی بائبل ہے، تو اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ انسانی تہذیب کے شروع میں خدا کا تصور تو تھا، لیکن بہت سے خداؤں کا تصور تھا کہ کہیں تھنڈر کا گاڈ تھا تو بادلوں کا گاڈ تھا تو خوشی کا اور غم کا وغیرہ وغیرہ، اور پھر بہت آگے چل کر انسانوں نے ان تمام خداؤں کو ایلیمینیٹ کر کے ایک خدا پر اتفاق کر لیا. یہ خالصتاً اللاجیکل کنکلوژن ہے، بلکہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے ملٹیپل چیزوں کو مانتے چلے آ رہے ہوں تو آپ ان ملٹیپل چیزوں کو ایلیمینیٹ کر کے ایک پر اتفاق کر لیں، یہ تقریباً ناممکن ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سے آپ ملٹیپل سٹی کی طرف جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ 1 روپے سے 1000 روپے بنائیں، لیکن 1000 روپے آپ کے پاس ہوں اور 999 کو آپ جلا کر ایک کو کہیں کہ یہ ویلیوبل ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسانی تہذیب میں خدا کا تصور ہمیشہ سے ہے، اور ایک خدا کے تصور سے سلسلے کا آغاز ہوا ہے. کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے مزید خداؤں کو ایڈ کر لیا. تو ہمیشہ سے خدا کا تصور موجود ہے. پھر حضرت عیسیٰ سے کوئی 200 سال پہلے کوئی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے. ڈیموکریٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے. تو اسٹیٹس کو کے مقابلے میں وہ آیا. تو جو اسٹیٹس کو کے خلاف دعویٰ کرے وہ مدعی. اس لیے برڈن آف پروف اسی کے اوپر. اس کے باوجود ہمارا احسان ہے ملحدوں پر کہ ہم انہیں دلیل سکھاتے ہیں، دلیل بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دلیلوں کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں. مجھے زندگی میں جتنا بھی عرصہ ہوا اس موضوع پر کام کرتے ہوئے ایک ملحد آج تک ایسا نہیں ملا جو مجھے یہ دلیل دے سکے، بلکہ کسی کو بھی یہ دلیل دے سکے کہ یہ ایسی کانکریٹ دلیل اور ایسا کانکریٹ ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ڈارونین ایوولوشن کو نکال کر لاتے ہیں. وہ اگر آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس ڈارونین ایوولوشن کی بنیاد پر خدا کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہوا. پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں. ماشاء اللہ یہاں چھوٹے فین لگ رہے ہیں اس وقت. ایسے کریں، ایسے چونٹی بھرے اپنے کو کہ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں. بارک اللہ فیک. ایسا ہے کہ سر جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا سر، تب سے آپ سے نالج ہی گین نہیں کی، بٹ سارکسٹکلی آپ سے دینا سیکھا. تو سر لیکن کئی لوگ ہیں جن کو میں نے بھی دعوت دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان کے تھوڑے جو ان کے پاس جو ان کے پاس دلائل تھے فیلسی ڈیفون کیا ان کو سر. لیکن سر ایک میرا فرینڈ ہے، مسلم بھائی ہوتا ہے، فرینڈ ہی کہوں گا، ایک بھائی ہے میرا سر. اس کا ایک سوال تھا جو بڑا عام سا ہے اور آپ کی اسکرین میں کافی بار ہوا ہے. عامر حق وہ آپ جانتے ہیں وہ بھی تھے، اور کیسر احمد راجہ صاحب، وہ سب ہوتے تھے. آپ نے ان کے ساتھ مل کے مطلب جواب دیا، بٹ مجھے اس کو جواب دینا نہیں آ رہا سر. وہ وہاں سے میں نہیں کہوں گا کہ وہ ایتھیسٹ ہو گیا، بٹ وہ سوال کیا ہے سر؟ وہ سوال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں مسلم پیدا ہوا، لیکن ایک لڑکا وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا، بڑا سیدھی سوال کہتا وہ بھی اپنے ماں باپ کی سیوا کر رہا اچھے طریقے سے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میں صرف اتنا کہ میں صرف
नमाज पढ़ने जा रहा है और वो नमाज नहीं पढ़ता, वो जहन्नम में क्यों जाएगा सर? तो वहाँ से वो अग्नोस्टिक होता जा रहा है। तो सर ये बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं सोचता था कभी आपसे मौका मिले तो मैं जरूर पूछूंगा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ये सवाल बड़ा कॉमन है और वो ये कि मेरे और एक गैर मुस्लिम के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाजी का तो है, तो गैर मुस्लिम जहन्नम में जाए और मुसलमान नमाज पढ़ कर जन्नत में जाए तो ये नाइंसाफ़ी है। इसको एक मिसाल से समझें। तसव्वुर करें कि एक दुश्मन मुल्क है, उस दुश्मन मुल्क के शहरी अपनी उस दुश्मन मुल्क की हुकूमत को टैक्स भी देते हैं, वहाँ के कानून की पाबंदी भी करते हैं, जिस सलीके और तर्ज से रहना चाहिए उस तर्ज से और सलीके से रहते हैं। और एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप रहते हैं, आप अपनी हुकूमत को टैक्स देते हैं, आप अपने कवानीन को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। दुनिया में ऐसा बहुत होता है। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वो जो दूसरा बंदा है वो हमारे मुल्क का बाशिंदा नहीं है, चूंकि वो तो दुश्मन मुल्क का बाशिंदा है, होगा कितना अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क की नज़र में वो दुश्मन मुल्क का बाशिंदा है, तो जो कवानीन हमारे हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, उस पर सख्ती होगी। अगर बगैर वीज़ा के आ गया तो पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा। इंसान तो वो भी है, अच्छा इंसान भी हो सकता है, लेकिन बाशिंदा नहीं है आपके मुल्क का। कितना बड़ा फ़र्क हुआ इस वजह से, महज एक बॉर्डर के अलग होने की वजह से। ये फ़र्क हम अपनी ज़िंदगी में देखते आ रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल फ़र्क है। ऐसे ही दो इंसान हैं, दोनों के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अपने अपने एतबार से अच्छे हैं। मसलन आपने कहा भाई एक मुसलमान है वो भी अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है, गैर मुस्लिम है वो भी अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है, लेकिन एक अल्लाह के मुल्क में रहकर उसका एतराफ़ करता है कि मैं अल्लाह के मुल्क में हूँ। उसका कहना है कि मेरी गलती क्या थी, मुझे वहाँ पैदा कर दिया। ठीक, अभी उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरा ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ जबकि उसके मुल्क में है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। जब ये फ़र्क है तो एक को सज़ा दी जाएगी, दूसरे को जज़ा दी जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई उसूली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरा समझ रहे कि क्या ऐसा अच्छा काम था कि मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ और उसकी क्या गलती थी कि वो एक गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुआ। आप थोड़ा सा अपनी ही तारीख देख लें, यानी जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं यहाँ से आप आज से 500 साल पीछे चले जाएं तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कितने लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम थे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या इस मुल्क में रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, उनमें से अक्सरियत के माँ बाप एक ज़माने में गैर मुस्लिमी तो थे, गैर मुस्लिमी के घर में पैदा हुए थे। वो भी तो इस्लाम अपना दीन धर्म छोड़कर इस्लाम की तरफ आए और आज हम एक मुस्लिम घर में पैदा हुए। लेकिन 500 साल पहले, 400 साल पहले, 800 साल पहले जो लोग थे वो तो किसी मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी, ईमान लाने की तौफीक दी, वो ईमान लाए। ऐसे ही ये शख्स है कि जो एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, ये बात याद रख लीजिए, अगर वो न्यूट्रल रहेगा और वो मोरल रहेगा, करप्ट नहीं बनेगा, अल्लाह ताला की तौफीक उसको भी मिलेगी। तौफीक उन लोगों को नहीं मिलती जो न्यूट्रल नहीं रहते, तौफीक उन लोगों को नहीं मिलती जो खुदा के बागी हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि फअम्मा मन अअता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह कहता है कि जो शख्स देता है, आता यानी खुदा के रास्ते में खर्च करता है, और वत्तका खुदा से डरता है, और अच्छाई की तस्दीक करता है, अच्छाई को मानता है कि हाँ ये अच्छाई है, उसके लिए हम रास्ता आसान कर देते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे ये भी कह दिया वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, कि जो शख्स कंजूसी करता है यानी नेक कामों में खर्च नहीं करता, वस्तगना अपने आप को बेनियाज समझता है, किससे? खुदा से, वकज़्ज़ब बिल हुस्ना अच्छाई उसके सामने आए और अच्छाई का इनकार कर देता है, तो फिर हम उसके लिए उसरा यानी जहन्नम का रास्ता आसान करते हैं। तो अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ और ये कि मेरी क्या गलती, वो अपनी उन गलतियों को देखे कि उसके दिल में कहीं बुखल तो नहीं है, अच्छाई के कामों में वो खर्च करता है, क्या खुदा से बेनियाज हो चुका, क्या अच्छाई की बातों की तकजीब करता है, तो फिर वो डिजर्व करता है वो लाइफ जो खुदा उसको देगा मरने के बाद। और अगर ऐसा नहीं है
کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے نیک کاموں میں اور اچھائی کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے اور آپ اپنی زندگی میں خود ہی دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا. میرے سوال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک جنرل سا سوال ہے اور ایک اسپیسیفک والے پہ آتا ہوں اور پھر جنرل. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے بتایا کہ ہر ایک انسان کے اندر اچھائی کا ایلیمنٹ بھی پریزنٹ ہوتا ہے اور برائی کا ایلیمنٹ بھی پریزنٹ ہوتا ہے. اچھائی کا ایلیمنٹ اس کو فرشتہ پن صفت ڈیولپ کرنے کے لیے راغب کرتا ہے, جس فرشتہ پن صفت ایک میٹا فزیکل چیز ہے جس کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا, ایک فزیکل چیز, ایک کانکریٹ چیز. تو دوسری طرف سے ہمارے اندر وہ اینیملسٹک ٹینڈنسیز بھی ہیں, یا اس کو کہا جا سکے تو ڈیولش پن بھی ہے. اس کو گائیڈ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے کوئی کتاب تو نہیں آئی, کوئی فزیکل مطلب اس میٹا فزیکل چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. تو کچھ لوگ, میں ایگنوسٹک نہیں ہوں, میرے اندر یہ سوال نہیں ہے, لیکن یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی اگر آپ کی بیسٹیل ٹینڈنسیز کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی فزیکل چیز نہیں ہے تو اس والی چیز کو گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہی کیا؟ بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی کہا کہ ہر انسان کے اندر فرشتہ پن کا مادہ بھی ہے اور جانور پن کا مادہ بھی ہے, لیکن فرشتے پن کے مادے کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے فزیکل فارم میں کلام آیا, لیکن جانور پن کو یا ڈیولش جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے تو کوئی فزیکل چیز نہیں آئی. تو دونوں میں ایکوالٹی نہیں ہے نا. یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا سوال یہی ہوا. حیرت کی بات ہے کہ آپ نے معاشرے میں نظر نہیں کی. پورنوگرافی, زنا, جھوٹ, یہ جو انڈسٹری ہے گانے بجانے کی, یہ سارے کے سارے شیطان کی وحی ہیں. اسی کے ذریعے شیطان اس ڈیولش یا شیطان پن کو, جانور پن کو ابھارتا ہے. غذائیں جو ہم کھاتے ہیں ان غذاؤں کا اثر ہوتا ہے. حرام لقمہ انسان کی زندگی کو خود غرض بنا دیتا ہے. حرام لقمہ جتنا کھائیں گے خود غرضی اتنی بڑھے گی, بخل اتنا ہی بڑھے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے زیادہ فزیکل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن اتنا فزیکل نہیں, قرآن تو کلام ہے, لیکن ہم ان فزیکل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری شیطان کی طرف سے ہیں, شیطان کے آلے ہیں, اور ان کے ذریعے وہ جانور پن انسان کے اندر بڑھتا ہے اور پنپتا ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ کریں. جیسے گائیڈنس قرآن ہے ہمارے پاس, ٹھیک. قرآن سے گائیڈ ہو کر ہمارے پاس بھی مدرسے ہیں. جس طریقے سے پورنوگرافی کا سیکٹر ہے, ہمارے پاس مدرسے ہیں, لیکن مدرسے بنے قرآن کی گائیڈنس سے. وہ ان کے پاس گائیڈنس والا سسٹم نہیں ہے. سوال بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ایکوالٹی نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ڈیولش پن اتنا مضبوط ہے کہ اس کے دفاع کے لیے خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑے. یہ دوسرا سوال ہے. یہ آپ کا سوال اب دوسرا ہو گیا کہ کیا ڈیولش پن اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑی. یہ آپ کے جو الفاظ ہیں, یہ دراصل میں یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں, یہ واضح رہے کہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور مضبوط اس کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ کیا خدا کو ایک کتاب بھیجنی پڑی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے, تو برائی اتنی مضبوط ہو گئی, یہ خدا کی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم پر احسان کرتے ہوئے اللہ نے ایک کتاب نازل کی. اس کو آپ خدا کی کمزوری نہ سمجھیں, یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے. وہ چاہتا تو ہم سے یہ کہہ دیتا کہ بھئی جس طریقے سے تم برائی سے خود برائی اختیار کر سکتے ہو, خود ہی برائی سے نکل کر بھی دیکھ لو. اگر ایسا ہوتا تو ہم میں سے اکثریت برائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوتی, لیکن خدا کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے کتاب نازل کر دی اور ہمیں برائی سے نکلنے کا راستہ بتا دیا. ٹھیک. اب دوسرا سوال میرے خیال سے ایک ایک کر لیں تاکہ مجھے لگا ہو گیا جواب اس کا, کیونکہ مجھے مل گیا جواب. ہاں, تو اور بھی لوگ ہیں نا, تو سب کو موقع مل جائے گا. ایک جنرل وہ سب کے سوال کو ایڈریس کر دے گا شاید. اب ہم یہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے. چلیے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کالج کے بھی, یونیورسٹیز کے بھی. ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت پڑتی ہے اس
ایتھسٹک ورلڈ ویو کا دفاع کرنے کے لیے. تو اگر آپ ہمیں کتاب بتائیں یا کسی اسکالر کی ریسرچز بتائیں جس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں فرام ایک بگنر جو دفاع کرنے کی شروعات کرنا چاہتا ہے جو ابھی اسکول کلاس 10th میں, اس کے لیے ایک روڈ میپ جو یونیورسٹی لیول تک اسٹوڈنٹس کے لیے. اردو میں تو الحمدللہ میں کتاب لکھ چکا ہوں 6 والیومز میں, ابھی پرسوں ترسوں ہی آئی ہے, اور اس کا نام ہے تحافظ الملاحدہ. نام عربی میں بڑا خطرناک سا, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ ہے دا انکوہیرنس آف ایتھیسٹ. امام غزالی کی کتاب تھی تحافظ الفلاسفہ, دا انکوہیرنس آف فلاسفرز, اس لیے اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے. 6 والیومز میں 2800 پلس پیجز ہیں, اور الحاد کا یا الحاد کے میدان کا کوئی گوشہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے اس کتاب میں گفتگو نہ ہوئی ہو. یہ کتاب پبلش ہو چکی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. یہ اردو ریڈرز کے لیے, اور اگر آپ بہت ڈیپتھ میں اس چیز کو, اس موضوع کو پڑھنا چاہتے ہیں. انگلش ریڈرز کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن ایٹ دس مومنٹ میں حمزہ زوٹس کی جو کتاب ہے دا ڈیوائن ریالٹی, اس کو ریکمینڈ کروں گا, وہ اچھی کتاب ہے. جی ایک منٹ. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو غریبی سے زندگی گزار رہے ہیں, اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, یا پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ذہنی طور پر انسان اس سے کافی زیادہ اثر انداز ہو جاتا ہے. اس چیز سے کیسے ڈیل کریں, اور اس سوال کو کیسے ڈیل کریں کہ یہی لوگ غربت چیز کو. میں سمجھتا ہوں, یہ پہلے سوال ریپیٹ کر دوں, کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نہایت غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسلمان جو سیدھے راستے پر ہیں, اللہ کے راستے پر ہیں, یہ اتنی غربت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ امیر بن جائیں اور غریب نہ رہیں. دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. امیری اور غریبی کا تعلق آپ کی اسٹریٹجی میکنگ سکل سے ہے, کہ آپ اپنی فائنینشیل لائف کو امپروو کرنے کے لیے کتنے صحیح قدم اٹھاتے ہیں, تعلیم سے لے کر اس کے بعد جب بزنس میں قدم رکھیں گے, جاب میں جائیں گے, وغیرہ وغیرہ, اپورچونٹی اویل کرنے تک. آپ دیکھیں گے کہ جو غربت ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کی کمی بنیادی وجہ ہے, اور آپ کسی دوسرے کو بلیم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی بھائی وہ فلاں جو صوبہ ہے یا فلاں حکومت ہے وہ پڑھنے نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے. کیا ہم مدرسوں کے تعلق سے خود کفیل نہیں ہوئے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حکومتیں مدرسے بنانے پر پابندی لگا دیتی, قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دیتی. ایسا ہوا ہے دنیا میں؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے, حدیث نہیں پڑھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسا ہوا ہے. تو جب ہم مدرسوں کے معاملے میں خود کفیل ہو گئے, ابھی آج ہی مجھے پتہ چلا, ایک میرے درسی ساتھی میرے کلاس میٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ اس صوبے میں جموں میں 1947 کے بعد وہ پہلے حافظ تھے, میرے کلاس میٹ. تو وہ یہیں کے ہیں, اور پتہ نہیں یہاں موجود ہے کہ نہیں, بہرحال وہ پہلے حافظ تھے. اب آپ وہاں سے گزشتہ 25-30 سال کی اس جرنی کو دیکھیں اور آج دیکھ لیں. ہم خود کفیل ہیں چونکہ ہم نے ارادہ کیا کہ یہاں انویسٹ کرنا ہے. تو بھائی اگر یہاں یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر دنیا کو, دین کو سنوارنے کے لیے محنت ہو سکتی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کو سنوارنے کی بھی محنت ہو سکتی ہے. تو ہماری اسٹریٹجی میکنگ سکلز میں کمی ہے, اس لیے غربت ہے. اس کا تعلق سیدھے راستے یا الٹے راستے سے نہیں ہے. میرا ایک یہ سوال تھا جو پرابلم آف ایول کے ریلیٹڈ, جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل نبوی صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ غزہ میں جو کچھ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ اومنی پریزنٹ ہے, اومنی پوٹنٹ ہے, اس کا جواب بھی یہی ہے. میرا ایک سوال اس ایکچولی یہ ہے کہ اس آرگومنٹ سے ریلیٹڈ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میری گزارش رہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم جب یہ آرگومنٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, جو بھی ایول آتا ہے وہ انسان کی طرف سے آتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کو کیسے. ہمارے بھائی نے فالو اپ کوشچن کیا ہے کہ جو بھی نیکی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور جو بھی برائی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ انسان کی اپنی طرف سے آتی ہے. ایک دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو آیتوں کو صحیح سے سمجھنے میں کہیں کمی ہو گئی, ورنہ کانٹرڈکشن نظر آئے گا.
ایک ہے خلق اور ایک ہے کسب. خلق کہتے ہیں کریٹ کرنے کو, کسب کہتے ہیں پرفارم کرنے کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے, وہ چاہے ہماری زندگی کی کوئی اچھائی ہو یا ہماری زندگی کا کوئی امتحان اور مصیبت, کریٹر ایک ہے, ہر چیز کو کریٹ کرنے والا وہی ہے. لیکن پرفارمر ہم ہیں, اچھائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں, برائی کو بھی پرفارم ہم ہی کرتے ہیں. اور اس میں جو سیکوینس ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے ہمیں ارادے کی قوت دی ہے, اور اس کا اظہار بھی قرآن میں کیا کہ تم اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو. قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی اللہ نے ہمیں ول پاور دی ہے کہ ہم ارادہ کریں. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں, کسی بھی کام کا, اچھا ہو یا برا, ہمارے ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کو جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کریٹ کر دیتا ہے. وہ کام کریٹ ہوتے ہی اب ہم اس کام کو پرفارم کرتے ہیں, کسب کا مرحلہ آتا ہے, اور پرفارم کرنے کے نتیجے میں ہمیں سزا یا جزا ملے گی. تو اب دیکھیں اس کا تعلق کس سے ہوا؟ بندے سے ہوا. اگر ہم اچھی اسٹریٹجی کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی سکسیس ہمارے لیے کریٹ کرتا, اس کو ہم پرفارم کرتے, سکسیسفل ہو جاتے. لیکن ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی بلکہ بری اسٹریٹجی کا ارادہ کیا, تو اللہ نے سکسیس کو کریٹ نہیں کیا, ہم نے اس فیلئر کو پرفارم کیا تو فیل ہی ٹھہرے. اب یہ تو صرف اس ملک میں ہوا نا, یہ کسی ایک خاص ریجن میں. آپ دنیا میں دیکھیں مسلمان ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو دوسروں سے کہیں فائق ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے تعلیم میں انویسٹ کیا, انہوں نے صحیح اسٹریٹجیز بنائی, تو وہ بہت آگے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہر جگہ پس رہا ہے اور گھس رہا ہے. جی ادھر. اور اسلام نے کہا کہ اصل اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کے ریٹ میں آپ سے سوال ہے. یہ جو سوال ہے تقدیر کے تعلق سے ہے کہ اگر پہلے ہی یہ لکھ دیا گیا کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا تو ہم محنت کیوں کر رہے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پہلے ہی, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس کے پہلے. اللہ نے زمانے سے پہلے نہیں, گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ٹائم باؤنڈ مان لیا ہے. ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ایک ٹائم لائن ہے 1 کروڑ سال کی, اس میں اللہ مثلا 50 لاکھ سال پہلے کہیں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. اب ہم 50 لاکھ سال بعد پیدا ہوئے اور ہم نے کہا کہ وہ اللہ نے تو لکھ دیا تھا. وہ جو آپ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا, اس میں ٹائم لائن آتی ہے, تو آپ نے پہلے ہی پرومپٹ دے دیا تھا اے آئی کو, آگے جا کر یہ ہونا ہے, اس نے وہ کر دیا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹائم لائن بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کی ہے اے آئی ماڈل پر, اس نے کوئی پرومپٹ نہیں دیا ہے. چونکہ پرومپٹ دینے والا اور جو کام اسکرین پر چل رہا ہے یہ دونوں ٹائم کے اندر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم میں نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے پہلے ہی یہ کام کر دیا تھا. اس کے لیے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, ہمارے لیے ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آخر ہے. اب امیجن کریں کہ اگر اللہ بھی ٹائم میں ہوتا تو یا تو اول ہوتا یا آخر ہوتا, یا تو پہلا ہوتا یا دوسرا ہوتا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پہلا بھی ہے دوسرا بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے کہا. تو جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں نہ رہتے ہوئے, چونکہ وہ ٹائم میں نہیں ہے, اپنے علم کے مطابق یہ لکھ دیا کہ کس کا عمل کیسا ہوگا. لیکن ہمارا عمل اس کے لکھنے کی وجہ سے نہیں ہے, اس نے لکھا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ ہم اس لیے نہیں عمل کر رہے کہ اس نے لکھ دیا, اس نے لکھا ہے چونکہ ہم عمل کر رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا, چونکہ پہلے تو ہے ہی نہیں اس کے لیے. وہ پہلے اور اب بات کا تو ریفرنس پوائنٹ ہم ہے, اللہ نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ایک سوال تھا ایتھیزم اور ایتھیزم ریلیٹڈ, ناٹ بینگ ایز اے مسلم بٹ بینگ این ایتھیسٹ, صفت کو نہیں مانتا تو اسی صفت کو کیسے مانا؟ اس صفت یعنی جس کی یہ کوالٹی ہے وہ خدا ہے. تو جب تک آپ خدا کی ذات اور اس کی صفات کو کسی نہ کسی حد تک نہ مان لیں تب تک آپ عقیدہ آخرت اور دا کانسیپٹ آف جسٹس ثابت نہیں کر سکتے. وہ ایک سیکوینس ہے, اسی میں چلنا پڑے گا آپ کو.
ورنہ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ثابت کر بھی دیا, باوجود اس کے کہ خدا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ایک دن آئے گا انصاف قائم ہوگا, تو سوال یہ ہوگا کہ کون کرے گا انصاف, اور انصاف کا مطلب کیا ہے, سزا کون دے گا, کس طرح دے گا, اس کو کیا اتھارٹی ہے, کس بنیاد پر سزا دے گا, یہ سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے جو نیچرل روڈ میپ ہے اسی کو فالو کرنا پڑے گا. جی ہمارے ساتھ کافی سملر ہے. سر ایک کوشچن اسی کے ساتھ جوڑ کے چلو, ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلا انسان, لیکن ہمیں ملتا ہے اسٹون ایج میں یا انڈس ویلی سویلائزیشن کی تعلیم لے کے اس سے بھی پہلے انسان تھے. سر اس کے بارے میں ابھی لیفٹ ونگ کی طرف آ رہا ہوں تو تھوڑا سا صبر کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ چمپینزی سے ہمارا ڈی این اے ملتا ہے 90%, میرے خیال زیادہ ہی ملتا ہوگا, 90 تو کم بتا رہے ہیں. تو اور اسی طریقے سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جبکہ کاربن ڈیٹنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ بہت پہلے بھی انسان تھے. ٹھیک ہے, یہ سوال ہے نا آپ کا. تو دیکھیں, دو چیزوں میں اگر ڈی این اے کو لے کر سملیرٹی ہے تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ دونوں کسی زمانے میں ایک تھے؟ یہ بھی تو ثابت ہو سکتا ہے کہ دونوں کا خالق ایک ہے, اس لیے ڈی این اے میں سملیرٹی ہے. یہ کیوں ثابت نہیں کر سکتے ہم؟ سائنس نے آپ کا ایک ذہن بنا دیا کہ نہیں, ڈی این اے کی سملیرٹی سے یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں کا کنبہ ایک تھا, یہ سب اوپر جا کر ایک ٹری اور پھر اس کے بعد پھر جو فرسٹ سیل ہے وہاں مل گئے. یہ سائنس نے آپ کو بتا دیا, لیکن یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس فرسٹ سیل کا چونکہ خالق اللہ ہے اس لیے ڈی این اے میں سملیرٹی ہے. یہ سائنس کیوں نہیں بتاتی کہ اگر خالق ایک ہے تو سملیرٹیز ہر حال میں پائی جائیں گی. تو پہلی بات. دوسری بات, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال پہلے تھے؟ کوئی ہے نمبر؟ ہمیں کچھ پتا ہے اس تعلق سے؟ کوئی ڈیٹا ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. اسلام میں, حدیث میں, قرآن میں کہیں بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں لکھا کہ 7000 سال پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ ببلیکل نیریشن ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, کب تھے؟ ہو سکتا ہے کہ 10,000 سال پہلے, ہو سکتا ہے کہ 20,000 سال پہلے, ہو سکتا ہے 40,000 سال پہلے ہو. اب اگر آپ کو کوئی جثہ ملے, کوئی لاش ملے, کوئی ڈھانچہ ملے, اور کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتا چلے کہ بھئی یہ ڈھانچہ تو 40,000 سال پرانا ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت آدم تو ابھی چونکہ 7,000 سال پہلے آئے تھے لہٰذا تھیوری غلط ثابت ہو گئی. یہ دلیل عیسائیوں کے خلاف چلے گی, یہ دلیل ہمارے خلاف نہیں چلے گی. ہم تو اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر سائنس یہ ثابت کر دے بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ, یہ ثابت کر دے کہ 1,00,000 سال پہلے انسان تھا, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب بھی انسان تھا, پہلا انسان حضرت آدم تھے, وہ 1,00,000 سال پہلے ہو کہ 1,25,000 سال پہلے ہو کہ 10,000 سال پہلے ہو. تو اس میں بھی دیکھیں 2-3 دعوے ہوئے. آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ میں چونکہ میں کا مطلب ایک عام انسان اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نیگیٹو فریڈم اور پازیٹیو فریڈم میں فرق کر سکتا ہے, رائٹ؟ تو مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ کیا مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر آپ پازیٹیو فریڈم دیکھتے ہیں؟ مذہب کی, لیٹ می ریپیٹ, مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر جو آزادی آپ کو ملی ہے کیا وہ پازیٹیو فریڈم ہے؟ وہ پازیٹیو فریڈم نہیں ہے, وہ ایک نیگیٹو فریڈم ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طریقے سے کہ امیجن کریں کہ آپ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں, ٹھیک؟ کیلیفورنیا کے بارے میں سرچ کیجئے گا, ہوم لیس زامبیز, ٹھیک ہے؟ سین فرانسسکو کی سڑکوں پر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دور دور تک کے ہوم لیس پڑے ہوئے ہیں اور سب ڈرگز میں. لیٹ می کمپلیٹ.
اور ساتھ میں ہوموسیکشولز بھی بڑی تعداد میں ہیں، چونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہے امریکہ کے جس نے سب سے پہلے ہوموسیکشوالٹی کو لیگلائز کیا تھا، اور یہاں سب سے زیادہ خدا کے باغی ہیں، یعنی نان ریلیجیس پیپل ہیں جو کسی بھی ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے. تو میں ایک عام انسان کے نقطۂ نظر سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر مان لیجئے آپ ان سب کی زندگی میں ریلیجن لے آئے واپس، لا نے تو ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ڈرگز لے کے زومبی بن سکتے ہیں، لا نے ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر یا ہوموسیکشول بن سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں ریلیجن آ جائے تو کیا وہ بائی چوائس ہوم لیس زومبی رہیں گے؟ کیا بائی چوائس وہ ہوموسیکشول رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. میں اگر اس چیز کو دیکھوں ہوم لیسنس کو، وہ ان کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے، وہ ان کا جو سوشل اکنامک اسٹرکچر ہے، خاص کر جو کیپٹلزم ہے، میں اس کو کریٹیسائز کرتا ہوں اس کے لیے. وہ ہوم لیسنس اور یہ جو کیپٹلزم ہے یہ اسی لیے آیا ہے چونکہ مذہب کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا. کیپٹلزم کا مطلب کیا ہے کہ کیپٹل خدا ہے. تو اگر خدا ہماری زندگی میں موجود ہوگا تو کیپٹل خدا نہیں ہوگا نا. تو اس کیپٹلزم کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا فائنینشیل اسٹرکچر ایسا کر دیا کہ وہ ہوم لیس بن گئے. اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے، کیپٹل کو باہر کر دیں گے، تو قطر میں آپ کو کہیں بھی، سعودیہ میں آپ کو کہیں بھی ہوم لیس زومبیز نظر نہیں آتے، چونکہ ان کی زندگی میں خدا موجود ہے. کیپٹلزم تو کچھ نہ کچھ وہاں بھی ہے. امارات میں آپ کو نہیں ملیں گے، کویت میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ تمام وہ ممالک ہیں کہ جن کی زندگی میں، عام فرد کی زندگی میں بھی خدا ہے، وہاں آپ کو نہ ہوموسیکشول ملتے اور نہ ہی آپ کو ہوم لیس زومبیز ملتے ہیں. لیکن اگر عرب کے اندر یا پھر دبئی یا پھر دبئی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سب سے زیادہ خراب کنڈیشن ہے. اگر میں دیکھوں، اگر میں دیکھا اس حساب سے جو ورکرز ہوتے ہیں نا، ان کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ نہ کچھ کیپٹلزم ان کے یہاں بھی ہے. اگر ان کے یہاں فل فلیج اسلامک ماڈل ہوگا تو وہ ایک ایسا ماڈل ہوگا کہ پوری دنیا کو اس کو کاپی کرنا چاہیے. وہ پھر اس حساب سے کمیونزم ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں وہ دوسری جگہ چلے گئے آپ. تو اب ہم واپس آتے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے، اب واپس آتے ہیں. آپ نے ایک اور کلیم کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ ریلیجن سائنس کو پڑھنے نہیں دیتا ہے. نہیں، میں نے یہ نہیں بولا. میں نے بولا کہ سوسائٹل، میں بول رہا ہوں کہ لائک ہاؤس ہولڈ کو لے لو، پھر اس کے بعد سوسائٹل ڈسکورس کو لے لو، وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے جو کنزرویٹو ہوتا ہے. کنزرویٹو اسلام جو ہوں گے نا، وہ اس چیز کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. میں نے یہ بولتا کہ اسلام جو ہوتا ہے، اسلام میں مانتا ہوں کہ سائنس کو اگر ہسٹری کے اندر بھی پیچھے جا کے دیکھا جائے، اسلام میں کتنے اسکالر لائک انہوں نے کیا بولتے ہیں. اچھا، مجھے آپ کنزرویٹو سمجھتے ہیں؟ نہیں، ارے میں تو کنزرویٹو ہوں. نہیں، میں ہوں، میں بول رہا ہوں بھائی، میں کنزرویٹو مسلم ہوں. کنزرویٹو کا مطلب یعنی ایک آدمی جو اپنے اصول سے، روٹ سے، اپنے ٹریڈیشن سے جڑا ہوا ہے، یہ مطلب ہوا نا کنزرویٹو کا. نہیں، کنزرویٹو میرے حساب سے کنزرویٹو وہ ہوتا ہے جو زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے. میں بہت پروٹیکٹیو ہوں فیملی ویلیوز کو لے کر، میں بہت پروٹیکٹیو ہوں ریلیجن کو لے کر. میں کنزرویٹو ہوں بھائی، آپ یہ رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور باوجود ہے کہ کنزرویٹو ہوں، ایک اسکول قائم کر کے بیٹھا ہوں جہاں سائنس پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہیں، میں ادھر ہی ہوں، جہاں وہ جو جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں میں وہیں ہوں. یہ جو آپ نے دعویٰ کیا نا، یہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح نالج نہیں ہے. یہ نالج کی کمی ہے. اس میں مذہب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، یا کنزرویٹزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، یا ٹریڈیشنلزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگنورنس کو بلیم کیجیے کہ اگنورنس کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں یا کچھ ریلیجس فیگرز ایسی ملتی ہیں کہ جو شاید ان کا رویہ سائنس کے خلاف ہو. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، سائنس کو اس کی حد میں رکھنے کے حق میں ہے کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس میں رہنا چاہیے. وہی نا، میں دیکھتا ہوں ایز اے سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو میں نے
اب میں ایک کام کرتا ہوں, اس گفتگو کو اس لیے مجھے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ جتنی تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت میں, ٹھیک ہے. تو آپ چونکہ میں بھی آپ کے شہر میں ہوں, آپ بھی یہیں پر ہیں, تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں میں مقیم ہوں اگر آپ وہاں آئیں اور تھوڑی دیر آپ سے براہ راست گفتگو ہو تو مجھے اچھا لگے گا, نماز کے بعد انشاءاللہ. تو لیکن مجھ سے دیکھیں میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاؤں گا, لیکن آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یا مولانا سے کر سکتے ہیں, یہاں بھی کئی بھی لوگ ہیں, تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کریں گے چائے پر, کیا خیال ہے؟ یہ کنسیشن صرف آپ کے لیے ہے. اب بقیہ لوگ جو مومنین ہیں وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک نہ بنا لیں خدا نخواستہ. جی اچھا نہیں ابو ذر جی. مورالٹی کا سورس کیا ہے, یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. بہرحال مورالٹی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے سبجیکٹو مورالٹی اور ایک ہے آبجیکٹو مورالٹی. سبجیکٹو مورالٹی کا جو سورس ہے وہ ہم خود ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, فیملی ویلیوز ہیں. لیکن جو آبجیکٹو مورالٹی ہے اس کا سورس خدا ہے. خدا کی طرف سے ہمیں آبجیکٹو مورالٹی دی گئی ہے. اس کی ایک مثال ہے, ایتھیسٹک ورلڈ ویو میں آبجیکٹو مورالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ایتھیسٹ کو اس سے انکار نہیں ہوگا کہ کانسیپٹ آف جسٹس ایک مورل ویلیو ہے, اور اکراس اسپیس اینڈ کانسیپٹ آف جسٹس کو ایک اچھی ویلیو مانا جاتا ہے. تمام انسانیت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. ہٹلر بھی مانتا تھا کہ جسٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورالٹی آبجیکٹو ہو سکتی ہے, اور آبجیکٹو مورالٹی کا سورس خدا ہی ہوگا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا, تو جیسے وہ 12 ایڈولسنٹ کے ایج میں پہنچا, تو فار ایگزامپل اگر اس نے اس نے غلط کیا, شرک کیا, لیکن اس کی خطا تو نہیں, اس کو پتہ نہیں تھا, فطرتاً تو وہ مسلم ہے. اگر اس کی موت واقع آتی ہے, اگر اس کی موت ہو گئی, تو کیا ہم کیسا اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا. وہ یہ کہ ایک بچہ ہے, ایڈولسنٹ ہے, مراہق ہے, وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کفر و شرک کرتا رہا اور اسی طریقے سے مر گیا, تو وہ کہاں جائے گا اس کو تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اب اس تعلق سے ہمارے یہاں لٹریچر میں, جو اسلامک لٹریچر ہے, اس میں یہ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹو ایکوریٹ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اس لیے دو اوپینین ہیں. پہلی اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا امتحان لے گا, جس طریقے سے ہمارا آج امتحان ہو رہا ہے اس کا امتحان ہوگا, اور اس امتحان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. یہ ہولڈ آن. دوسری اوپینین ہے کہ جس کو مین اسٹریم اسکالرز نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے, اس لیے ایسا شخص جنتی ہے. جنت انشاءاللہ جب وہ ہم نے مان لیا کہ وہ جنت میں ہے, وہ ایڈلیسنٹ ہے, وہ بالغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا, تو ایسے بچوں کے تعلق سے مین اسٹریم اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. ایک آ رہا ہوں آپ کی طرف. پلر کے پیچھے بھی ایک صاحب کھڑے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے آپ نے بتایا کے بارے میں, ایسے ہی ایک دور میں ایکسٹریمزم جو بڑھتی جا رہی ہے, جو بہت فکریں پھیلا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا,
ان سے بہت سارے مسلمان اپنا عقیدہ کھو بیٹھتے ہیں, اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں, کسی کو حدیثوں کو غلط قول کرتے ہیں, اور مسلمان جو ان کو دیکھتے ہیں اور وہ اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے, ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھی, ہمیں کیوں نہیں پتا. تو اس چیز پہ ہمیں ایز اے مسلم ہمیں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک نئی چیز چلی ہے ایکس مسلم, ایک نئی اسپیشی اینیمل کنگڈم میں متعارف ہوئی ہے. تو ایکس مسلم کے نام پر تو وہ حدیثوں کو غلط کوٹ کرتے ہیں, اس سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فتنہ پھیلتا ہے جہالت کی بنیاد پر. یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں, ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی. آپ مان لیجئے آپ کی کسی آدمی کی کسی عورت سے شادی ہوئی, اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ میں فلاں کا ایکس ہسبینڈ ہوں, میں ایکس ہسبینڈ ہوں, اس کا تعارف ہی بن جائے کہ میں ایکس ہسبینڈ ہوں. تو یہ تو کوئی بات ہوئی نا بھائی. آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ نہیں کہ آپ ایکس ہسبینڈ ہیں, آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایکس وائی زی, آپ کا نام یہ ہے, آپ کا گھرانہ یہ ہے, آپ کا خاندان یہ ہے, یہ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی ہے. ایکس وائف یا ایکس ہسبینڈ ہونا آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایکس مسلم ہونا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ خامخواہ کی ٹرمینالوجی چلی ہے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت. یعنی جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں کچھ برائیاں ہیں تو وہاں اچھائیاں بھی ہیں. وہ اچھائیاں یہ ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں, یا کم سے کم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جن کو اس فتنے کے بارے میں پتہ ہے. مان لیجئے کوئی حدیث غلط طریقے سے کوٹ کی, آپ فوراً صحیح سرچ کر لیں کہ وہ حدیث کیا ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں, ضعیف ہے, موضوع ہے, باطل ہے, منکر ہے, کس کیٹیگری کی ہے. بہت آسانی کے ساتھ اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی ہم تو بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. 10-15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس طریقے سے جا رہا ہوں واپس, ادھر رائٹ ونگرز کے پاس آؤں گا. جی اسلامک لا میں اچھا, اسلامک لا میں کہیں بھی عورت کو ناقص العقل نہیں کنسیڈر کیا جاتا, اس لیے کہ ٹیسٹمنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں یا ان کی عقل میں کمی ہے. ٹیسٹمنی کی بنیاد جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایموشن یا ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. مان لیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چلیں, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورتیں اوور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں؟ کیوں؟ نہیں, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایموشنل لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں خواتین کو دیکھیں, گھر میں, یہ برائی نہیں ہے, ایموشنل ہونا تو بہت اچھی بات ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ مثال ابھی ذہن میں آئی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, لا کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ہاسٹل کی لائف اگر کبھی ایکسپیرینس کی ہو نا تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی, خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, طبیعت خراب ہوئی, بخار ہوا کسی دن, آپ کا ایک روم میٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اٹھا ہوا نہیں ہے. پوچھے بھائی کیا ہوا؟ کہ یار آج بہت بخار ہے, 104 بخار ہے. تو کہا ٹھیک ہے, وہ نکل جائے گا. بھائی آپ بیمار ہیں, خود دوا لیں, لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیں مثلا اپنی کسی خاتون رشتہ دار سے, وہ آپ کی ماں ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بیٹی ہو, وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی جب تک کہ وہ آپ کو دوا نہ دے دے, آپ کے ساتھ 2-4 لفظوں سے بات نہ کر لے. یہ اس کے ایموشنز ہیں. تو عورت کا ایموشنل ہونا یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر عورت میں ایموشنز نہیں ہوں گے تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو یہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں, ان کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ عورتیں سائیکولوجیکلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں.
فزیولوجیکلی مرد اور عورت دونوں کے میں ڈفرنس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کو سائیکالوجی میں آپ نے یہ چیز نہ پڑھی ہو، سائیکالوجی کا سبجیکٹ نہ پڑھا ہو، آپ اس کو سرچ کریں، باقاعدہ پورے ریسرچ پیپرز انٹرنیٹ کے اوپر پھیلے پڑے ہیں کہ کتنا ریشیو، کتنا پرسنٹ ریشیو ہے مرد اور عورتوں میں ایموشنل، کتنا ڈفرنس ان کے اندر پایا جاتا ہے. That being said, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور دو لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، ایک بہت زیادہ ایموشنل ہے اور دوسرا چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے. تو مجھے بتائیں اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ وہ جو چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی لیتا ہے یا وہ جو چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے. جو ریشنل لے گا وہ اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے گا. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ لا پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں کسی بندے کی جان یا اس کا مال داؤ پہ لگا ہوتا ہے. جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جان، وہ ہو سکتا ہے کہ جیل چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مال آپ چھین لیں، یعنی سیول کیس ہو تو اس کو مال کا لاس اس کو ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ایسے شخص کی ٹیسٹمنی کو ایڈمیسیبل ماننا چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ایموشنل ہے، یا اس کی ٹیسٹمنی ماننی چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ریشنل ہے؟ زیادہ ریشنل ہے. تو اس لیے یہ اسلامک لا میں کہیں بھی عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن یا بے وقوف یا احمق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ہاں سامنے سینٹر اس طرح سے ایک بار بہت پہلے سے کھڑے ہیں. اچھا چلیے مولانا کی سفارش سے. ہاں جی. انلیس اگر کسی کے ہم نے ختم ہو رہی ہے اور کیا وہ ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے اور بس دو لوگ بچے ہیں، بھائی بہن مان لیں، تو ان میں جو انسیسٹ ہے وہ مورل مانا جائے گا یا امورل مانا جائے گا؟ اگر ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، تو ان دونوں کے درمیان انسیسٹ کو ہم امورل مانیں گے. کیوں؟ چونکہ ہیومن ریس کا ختم ہونا ہی اب خدا کی مرضی ہے. اگر خدا کی مرضی یہ ہو کہ دیکھو بھائی ہیومن ریس ختم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ رہنا یہی ہے، جانا کہیں اور نہیں ہے، تو پھر آپ جو بھی کریں گے اس ہیومن ریس کو بچانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا، وہ مورل ہو کہ امورل. اب یہاں انسیسٹ مورل بن جائے گا. لیکن اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس ہیومن ریس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہوتے ہوتے دو آخری لوگ رہ گئے اور آپ ان سے یہ کہیں گے نہیں مورل یہ ہے کہ آپ انسیسٹ کر کے ہیومن ریس بڑھا دیں، تو یہ تو امورل ہوگا چونکہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. کیسے؟ نہیں، یہ یہاں نیسیسٹی اپلائی نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ وہاں پر ہیومن ریس کو ختم نہیں ہونا تھا، شروع ہونا تھا. اور اس میں بھی اس کے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم اور حوا کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے اس میں بھی بھائی بہن جو ایبسولوٹ ہیں ان کے درمیان انسیسٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک پریگننسی کی لڑکی اور دوسرے پریگننسی کا لڑکا، ان دونوں کے درمیان یہ نکاح ہوا اور اس کو ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے جائز رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر ایسا نہ ہوتا، مان لیجئے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو بنا دیتا ہے ایک ہی وقت میں اور ان کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو آپس میں انسانوں کا ڈی این اے کتنا فرق ہوتا. ڈی این اے ہر ایک الگ ہوتا. آج سب کا ڈی این اے ایک ہے، چونکہ ہمیں ایک سنگل ہیومن ریس ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت آدم اور حوا کی اولاد کی ہی اولاد ہوں. تو
وہاں اس وقت نیسیسٹی الگ تھی, لیکن جب ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے یہاں کوئی نیسیسٹی نہیں ہے ہیومن ریس کو بچانے کی. چونکہ مورالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل, تو اب میں نے جو بتایا آپ کو کہ ایک پریگننسی کا لڑکا دوسرے پریگننسی کی لڑکی, یہ آبجیکٹو مورالٹی نہیں ہے, یہ سبجیکٹو ہے. اگرچہ ہماری آج کی تاریخ میں اس کو انسیسٹ کہا جاتا ہے, لیکن آپ تصور کریں کہ بہت سے مذہبوں میں کزن میرج کو انسیسٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے نا, کزن میرج کو. بہت سی برادریوں میں ایک ہی گوتر میں شادی کرنے کو انسیسٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں. تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم تو وہ دیکھیں گے نا کہ خدا نے کس چیز کو جائز کیا, کس چیز کو جائز نہیں کیا. تو خدا کے جائز کرنے سے وہ چیز جائز ہوگی, خدا کے مورل قرار دینے سے وہ چیز مورل ہوگی, امورل قرار دینے سے امورل ہوگی. ہاں ایک طرح کا انسیسٹ ہے جو ہمیشہ امورل ہے, وہ ہے باپ اور بیٹے کے درمیان, باپ اور بیٹی کے درمیان, یا کہہ لے کہ بیٹے اور ماں کے درمیان. اس کو نہ کبھی جائز قرار دیا گیا اور نہ کبھی دیا جائے گا. اور دوسرے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن, ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر احکام نہیں بنتے ہیں. جو لا بنتا ہے وہ ایکچوئل سچویشن پہ بنتا ہے. مان لیجئے ایک آدمی اتنا بیمار ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا, تو اس کے لیے نیسیسٹی کا لا اپلائی ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے خنزیر کا گوشت اویلیبل ہے, اسی کو کھا کے زندہ رہ لو. یہ انڈیویجول تو اپلائی ہوگا, لیکن پوری قوم پر جو آپ نے اپلائی کیا ہے یہ ایک محض ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پر ہم یہ رول اپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا؟ آپ کے بعد آپ لاسٹ. ہاں ماشاء اللہ. جو یہ سوال پوچھنے والی میکسیمم میرے کلاس میں پوچھتے, جس کم پوچھتے ہیں لیکن نان مسلم جو کسی ریلیجنس میں ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ہم جہنم سے بچیں, تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں, وہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. زبردست. تو دوسرا تو میرا آنسر ان کو یہ رہتا ہے کہ ہمارے میں تو یہ آیا سامنے, آپ بہت سارے ایک کو بولو کرے. دوبارہ آپ کا کیا آنسر رہتا ہے؟ میں مطلب جب کہتا ہوں, مطلب جب وہ زیادہ ڈبیٹ کرتے ہیں, مطلب کچھ ریلیجنس پہ آ جاتے ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بات اللہ نہیں سامنے آیا, وہ چھپا ہوا ہے. آپ کسی ایک کو بولو, آپ کے بہت سارے. ٹھیک ہے, بات صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ چراغوں میں روشنی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہاں چھوٹی بچی اس کے ساتھ ریپ ہو گیا. پہلے اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا, کوئی ایسی بات بتا دے کر دے کہ سب لوگ ایک دم ایمان لے آئیں, خود سامنے آ جائے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا سامنے آ جائے تو کیا یہ لوگ خدا کو خدا مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے, تب بھی نہیں مانیں گے. خدا کی نشانیاں تو سامنے آئی ہیں. یہ کائنات خدا کی نشانی ہے. ایک ہنستا بولتا کھلکھلاتا انسان کہ جس کے اندر شعور ہے, عقل ہے, کہ جس نے اپنے شعور اور عقل کی بلبوتے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ ہر ایک انسان خدا کی سائن اور اس کی نشانی ہے. تو جب اس کی نشانیاں اتنی کھلا موجود ہیں تو ان کو دیکھ کر تو خدا پر ایمان نہیں لائے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کچھ اس طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے ہمارا, اللہ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کی طرف سے کوئی وہ آئے اپڈیٹ کہ سب کے سب جب صبح اٹھیں تو سارے مومن ہو, تو بھائی اگر ایسا ہوگا تو پھر اس گوگل پلے اسٹور پر ہمارے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے نا گوگل پلے اسٹور, اس پر رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان ہو. جو اپلیکیشنز ہیں یہاں پر اس پلے اسٹور میں,
ان میں کچھ اپلیکیشنز ہوگی 5 اسٹار ریٹنگ کی, کچھ اپلیکیشنز ہوں گی اس میں 1 اسٹار کی, کچھ بالکل 0 ختم. اگر ساری کی ساری 5 اسٹار ہوں گی تو پھر اس پلے اسٹور کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے اس دنیا کا مطلب. یہاں امتحان ہے, یہاں امتحان کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر ہمارا سافٹ ویئر ایک دم اپڈیٹ ہو جائے تو پھر ہم سارے کے سارے جنت میں, دنیا میں تو نہیں ہے اور ہم جنت میں ہے نہیں. ٹھیک جی, سر لاسٹ کوسچن, پھر نہیں ملو گے آپ سر؟ نہیں ملوں گا انشاءاللہ. نہیں کس نے کہہ دیا؟ ارے السلام, آ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے ایسا ہی کام کو لیتے رہیں آپ آگے. بارک اللہ فیک, آمین. 10 سال کا جو آپ نے ہمیں گفٹ دیا ان دا نیم آف کنٹینجنسی اور انٹیگریشن, اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا ایک تھوڑا سا گزارش ہے یہ کہ اگر میں ہم کو بولوں کہ کون یاسر ندیم صاحب کے فین ہے, تھوڑا سا ہاتھ. ارے نہیں ایسا نہ کریں بھائی, میرا کوشچن اس کے ریلیٹڈ ہے, کون ہاتھ کھڑا کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ فین نہیں ہے. ہاں اب میرا کوشچن میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے آپ سے جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات ہے, محبت صحیح. سارے اسکالرس کے لیے ہم سے ہماری جو محبت ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اب ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے کہ کل کو اگر یاسر ندیم صاحب کی کوئی بات ہمیں بالکل درست نہیں لگ رہی کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ, کور ویلیوز پہ تو سب ماشاء اللہ جتنا آپ کام کریں کور ویلیوز پہ سب ایک ہے, لیکن میں اگر 10 اسکالرس کو سنتا ہوں یا ہم سب 10 اسکالرس کو سنتے ہیں اور الگ الگ سیٹ کے اسکالرس کو بھی سنتے ہیں, کوئی ایک پرٹیکولر چیز اگر میں نے آپ کی دیکھی مجھے آپ کی وہ لگ گیا آن دا بیسس آف ریزنیبل ڈیڈکشنز جو بھی ہیں, یا مجھے کسی اور نے بھی گائڈ کیا, تو میرا اسٹیٹ آف مائنڈ کتنا ہونا چاہیے, مجھے آپ کا کتنا ہی فین ہونا چاہیے کہ میں اس کو یہ سمجھ سکوں کہ یہاں پہ یاسر ندیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں ہے یا کسی اور اسکالر کا صحیح نہیں ہے. کیونکہ میں کسی سیٹ سے اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میرے دوست ماشاءاللہ بہت مومن ہیں اور سبھی سیکٹرس ہیں, لیکن وہ سب اپنے اپنے اسکالر لیے بیٹھے ہیں. جب بھی میں اگر جو گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کا بولوں گا وہ نہیں مانیں گے, آپ کے اسٹوڈنٹ کو ان کا بولوں گا وہ نہیں مانیں گے. تو ہمیں اسٹیٹ آف مائنڈ کیا رکھنا چاہیے جس سے ہم لمٹ کراس بھی نہ کریں اور اتنا کہ ہم وہ پوائنٹ آف ویو دے سکیں. دیکھیں یاسر ندیم کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اپنی زندگی میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے کسی قول کے مخالف میں کوئی صحیح حدیث آپ کو مل جائے تو صحیح حدیث لے لیجیے گا, ہمارے قول کو چھوڑ دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یاسر ندیم کی کیا اوقات ہے, نمی کمپلیٹ. ایک چھوٹا سا اب میں تھوڑا سا آپ کا ٹھیک ہے, ہمارا کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ آف میں وہی بتا رہا ہوں, اسی کو بتا رہا ہوں میں. آپ نے مان لیجئے میری یا کسی دوسرے شخص کی کوئی بات کو آپ نے سمجھا کہ یہ دلیل کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے, دین کی بات ہوگی تو دینی دلائل لے آئیں گے نا. وہ دینی دلائل کیا ہے, قرآن و حدیث. تو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, تو 1 سیکنڈ مت لگائیے گا اس کو ریجیکٹ کرنے میں. 1 سیکنڈ مت لگائیے گا, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں. لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا, تو دل کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام میں کہتے ہیں کہ کاسٹزم نہیں, ادھر میں نے دیکھا کچھ علاقے ایسے یہاں پہ سیدوں کو بڑی توجہ دی جاتی ہے, سیدوں کو, یہ سید ہے وہ توجہ دی جاتی ہے. تو سیدوں کو پوچھو, وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صاحب کی پیڈاگوجی سے آتے ہیں, وہ سجرا اس کو بولتے ہیں, تو ان کو توجہ دی جاتی ہے. کیا یہ تھاٹ پروسیس ہے, کیا آپ مسلمان ہیں؟ نہیں, ارے میں اسی طرح جواب دوں گا نا. اسلام میں نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. ماسک سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیز ماسکڈ ہے, تو اس لیے میں نے سوال کیا. آپ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی خطرہ تو ہے نہیں کسی کو, یہاں ماشاءاللہ سب امن پسند لوگ ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے, میرے سوال کا جواب تو دے دیں بھائی. اس طرح تو میں اسٹریم میں بھی چلنے نہیں دیتا. نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, ٹھیک ہے. کیا یہ تھاٹ پروسیس جو ہے, یہ جو تھاٹ پروسیس ہے جو کچھ علاقوں میں یا کچھ جگہوں پہ, کیا یہ کاسٹزم کو پروموٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ بس ٹھیک, ہاں بیٹھ جائیں.
بیٹھ جائیں, سب کو اسی طریقے سے نظر آئے گا, پھر میں مشکل ہو جائے گا جواب دینا. جی جی, اب میری بھی سن لیں بھائی, ہو گیا جی. تو میرے بھائی جواب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو آپ کچھ کام غلط کرتا دیکھیں تو آپ اس شخص کو غلط کہیں, اسلام کو غلط نہ کہیں. ٹھیک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور سے اعلان کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی, کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے, یعنی خدا کے اوپر ایمان لانا اور اس سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے ڈسپلن پر عمل کرنا, یہ معیار ہے. جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ افضل ہے, جو اس پر پورا نہیں اترے گا وہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو مفضول کہا جائے گا, نہیں اس کو ڈی گریڈ سمجھا جائے گا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ فلاں خاندان کا ہوں لہٰذا میں افضل ہوں, اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. دوسروں کو بولے جو اس کو توجہ دیتے ہیں, کیا ان کا یہ تھاٹ پروسیس بتا تو دیا میں نے, یہ تھاٹ پروسیس غلط ہے, واضح ہے. اب کوئی آدمی جو کاسٹزم میں بلیو کرتا ہو اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں جو میں نے کہا ہے. جو میں نے کہا ہے, اگر کوئی آدمی کاسٹزم میں یا کوئی آئیڈیالوجی کاسٹزم میں بلیو کرتی ہے اس سے یہ کہلوا کے دکھائیں, صبح قیامت تک نہیں کہیں گے. یہ ہمارا ہی گٹھ ہے, چونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی اور واضح علامتیں, واضح ہدایات ہیں, اس لیے ہم کاسٹزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. جی جی بس میں آخری سوال لے رہا ہوں, اور نہیں پھر تو تہجد نہیں پڑھنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک, تو انہوں نے کہا بھائی آرڈر آف الومنیٹی سے کیسے بچا جائے. کسی بھی چیز سے بچنے کا جو معیار ہے نا وہ ہے اویئرنیس. اگر اویئرنیس نہیں ہے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو میں نے میک ڈی سے برگر خریدا ہے یہ میرے ہارمونز کو ختم کر دے گا تو آپ برگر نہیں خریدیں گے. یہ میں نے جو مثال دی ہے ویسے ہی نہیں دی, یہ فیکٹ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ انسان کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ فاسٹ فوڈ سے بچیں گے, اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو لگے گا بہت اچھی چیز ہے, سستا بھی ہے, کوئک بھی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے, لیکن آپ کے جسم پر کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو بعد میں اس کا اندازہ ہوگا. تو اویئرنیس ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے. اویئرنیس پھیلائیے اور بچیے. ہو گئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.